75 سال کے بوڑھے بابے تھے۔ عمر کے تقاضوں کے تحت ان پر وقت نے اپنا اثر چھوڑا اور وہ ناتوانی، کمزوری، بیماری کے باعث 5 برس سے بالکل بستر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی اہلیہ 10 سال پہلے فوت ہو گئی تھیں۔ بچے اپنے بزنس میں مصروف تھے۔ ایک کامیاب بزنس مین کے پاس اپنی فیملی کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ وہ خود بھی اس بات سے واقف تھے، اس لیے بچوں سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ نوکر ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ سردیوں میں نوکر ان کی کرسی دھوپ میں رکھ دیتے۔ وہ سارا دن لان میں بیٹھے اونگتے رہتے، گرمیوں میں اے سی کے سامنے بیٹھ جاتے۔ انہوں نے 70 سال تک متحرک زندگی گزارتے ہوئے چھوٹی سی دکان کو کئی فیکٹریوں اور اربوں روپے کے بینک بیلنس میں تبدیل کر دیا تھا۔ 70 سال کے بعد ان کی ساری مصروفیات ختم ہو گئیں۔ وہ بیکار ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ اکثر سوچا کرتے تھے، اگر قدرت کو ان کی مزید ضرورت نہیں تو پھر وہ زندہ کیوں ہیں؟ وہ مر کیوں نہیں جاتے؟ انہیں ان سوالوں کا جواب نہیں ملتا تھا۔ لیکن پھر پچھلے دسمبر کی دھوپ آئی، وہ لان میں بیٹھے۔ عصر کے وقت انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے اللہ سے پوچھا، یا پروردگار، میں کیوں زندہ ہوں؟ اور یہ وہ وقت تھا جب گمان اللہ کا جواب بن کر ان کے دل پر اترا۔ انہوں نے خوشی سے ہاتھ بھیجے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سہارے کے بغیر اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ یہ ان کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ وہ اگلی صبح تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ دفتر پہنچ گئے۔ انہیں دفتر میں دیکھ کر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دفتر میں بیٹھ کر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کی۔ ان کے اکاؤنٹ میں 22 کروڑ روپے تھے۔ انہوں نے کمپنی کے انجینئرز کو بلوایا، ٹھیکیداروں اور نقشہ نویسوں کو طلب کیا اور شہر کے مضافات میں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگانے کا حکم دے دیا۔ یہ فیکٹری ایسی جگہ لگائی جا رہی تھی جہاں کچی آبادیوں کی بھرمار تھی، جہاں بجلی، سیوریج، ٹیلی فون اور گیس نہیں تھی اور جس جگہ سڑک بھی موجود نہیں تھی۔ بابا جی کا یہ فیصلہ بم بن کر گرا اور کمپنی کے عہدیداروں سمیت ان کے تمام بچے پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں کا خیال تھا بابا جی سٹیا گئے ہیں۔ یہ بات زیادہ غلط نہیں تھی، کیونکہ پوری دنیا میں فیکٹری لگانے کے چند پکے اصول ہیں۔ دنیا کا ہر صنعت کار ایسی جگہ فیکٹری لگاتا ہے جہاں سڑک ہو، جہاں بجلی، گیس، ٹیلی فون اور سیوریج لائنیں موجود ہوں اور جہاں کے لوگ مہذب ہوں۔ پاکستان جیسے ممالک میں صنعت کار کچی آبادیوں کے قریب سرمایہ کاری نہیں کرتے، کیونکہ وہاں سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر اور سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں سرمایہ کاری کی دشمن ہیں۔ بابا جی نے خود بھی زندگی بھر ان اصولوں کا خیال رکھا تھا۔ بابا جی کو ان کے بیٹوں اور احباب نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہاں سرمایہ کاری نہ کریں، مگر وہ نہ مانے۔ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا کہ میں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، تم لوگوں کو اس میں کیا تکلیف ہے؟ بیٹوں نے کہا کہ اول تو آپ کی کام کرنے کی عمر نہیں ہے، دوسرے آپ غلط جگہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر میں کام کرنے کے قابل نہیں ہوں تو پھر میں زندہ کیوں ہوں؟ انہوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے؟ سب نے اس کا جواب دینا شروع کیا اور دیر تک انسان کی مختلف ضرورتوں اور ان ضرورتوں پر آنے والے خرچ کا تخمینہ لگاتے رہے، اور تخمینہ لگانے کے بعد سامنے یہ حساب آیا کہ پاکستان جیسے ملک میں مڈل اور اپر مڈل کلاس کا ایک شخص ذاتی زندگی پر اوسطاً 70 سے 80 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ بابا جی نے یہ حساب سننے کے بعد مسکراتے ہوئے پوچھا، اس کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو 80 لاکھ روپے سے زیادہ رقم دیتا ہے تو یہ سرمایہ زائد ہے؟ بابا جی نے کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھی بخشتا ہے اور بعض اوقات ہماری یہ زندگی بھی ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہے۔ مثلاً تم مجھے دیکھو، میں نے اپنے سارے کام 60 سے 70 برس تک پورے کر لیے تھے اور اس کے بعد کی زندگی مجھے زائد سی محسوس ہوتی تھی۔ پھر وہ بولے، میں تمہیں اب بتاتا ہوں، انسان کا زائد سرمایہ، زائد صلاحیتیں اور زائد زندگی اللہ
اور اس کے بندوں کی امانت ہوتی ہیں، اور اگر ہم یہ زائد سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ہم اللہ کے گناہگار ہیں۔ وہ بولے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب تم ایک اور پہلو بھی دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار صلاحیتیں عطا کرتا ہے۔ وہ ہمیں جسم، دماغ اور روح دیتا ہے۔ وہ ہمیں ویژن، سوچ اور حوصلہ دیتا ہے۔ وہ بعض لوگوں کو 1 روپے سے 10,000 روپے کمانے کا ہنر دیتا ہے۔ یہ سارے ہنر، یہ ساری صلاحیتیں بھی بعض اوقات ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ بابا جی نے کہا کہ میرے پاس بھی زائد زندگی، زائد صلاحیتیں اور زائد سرمایہ ہے، چنانچہ مجھے مرنے سے پہلے یہ ساری امانتیں اللہ کے بندوں کو سونپ دینی چاہیے۔ بچوں نے ریئیکٹ کرتے ہوئے عرض کیا، لیکن اللہ کی امانت لوٹانے کے لیے فیکٹری لگانا تو ضروری نہیں۔ بابا جی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فیکٹریاں لگانے اور کاروبار کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے۔ میں اسی کام کا ماہر ہوں، چنانچہ میں اللہ کے بندوں کو صرف اسی صلاحیت میں شریک کر سکتا ہوں۔ میں اپنی آخری فیکٹری شہر کے سب سے محروم علاقے میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس فیکٹری سے علاقے کے بے روزگاروں کو روزگار ملے گا اور اس علاقے کے لوگوں کو سڑک، بجلی، گیس اور پانی ملے گا۔ میں یہ فارمولہ بنا رہا ہوں کہ میری اس فیکٹری کا آدھا منافع کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو اور باقی آدھا منافع اس علاقے کے لوگوں کے معیار زندگی پر لگایا جائے۔ یہ فیکٹری علاقے میں اسکول، کالج اور اسپتال بنائے گی۔ یہ لوگوں کو ہنر سکھائے گی، جس سے اس سارے علاقے کا معیار زندگی بلند ہو جائے گا۔ بابا جی نے مزید کہا کہ ہمیں فلاح کے صرف وہ کام کرنے چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دے رکھی ہو۔ ماہر تعلیم کو تعلیم، کھلاڑی کو کھیل، صنعت کار کو صنعت، ڈاکٹر کو طب، دکاندار کو دکان اور قلم کار کو قلم کا صدقہ دینا چاہیے۔ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں، زندگی اور سرمایہ کا صدقہ دینا چاہیے۔ دکاندار کو آخری دکان صدقہ سمجھ کر بنانی چاہیے اور استاد کو ریٹائرمنٹ کے بعد کچی آبادی کے بچوں کے لیے صدقہ اسکول بنانا چاہیے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوں گے۔ یہ کہہ کر بابا جی خاموش ہو گئے۔